وہ پریشانی کے عالم میں بھٹک رہی تھی۔ یہ آج کے دن کا شاید 5واں انٹرویو تھا جو وہ دے کر نکلی تھی۔ شام دھندلا رہی تھی اور آسمان اپنی نیلاہٹ چھوڑ کر تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ اس کے لیے جاب کا ہونا بہت ضروری تھا۔ نہ گھر تھا، نہ کوئی اپنا، سوائے ایک بہن کے جو کہ معذور تھی۔ نہ وہ بول سکتی تھی، نہ چل پھر سکتی تھی۔ وہ بس ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کے ماں باپ کا انتقال کے بعد ان کے چچا نے چالاکی سے سب جائیداد ہڑپ لی تھی۔ وہ گھر اور کاروبار بھی جو بالخصوص ان دو بہنوں کے نام کر کے گئے تھے، اور اب وہ دونوں بہنیں اپنے ظالم چاچا چاچی کے ساتھ تھیں۔ مگر کچھ ہی عرصے میں ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے اس کی بہن بستر پر آ گئی۔ کچھ عرصہ تو چچا نے منہ بنائے اس کا خرچہ دیا، مگر اب وہ بھی منع کر چکے تھے اور اسے صاف کہہ چکے تھے کہ وہ جلد از جلد اپنا بھی انتظام کر لے یا پھر وہ ان کے بیٹے سے شادی کر لے، جو کہ وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے آوارہ لفنگے کو زینت شروع سے ہی پسند تھی۔ جس سے خاندان کی سب سے خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی زینت تھی، ویسے ہی خاندان کا سب سے نالائق اور آوارہ اس کے چاچو کا بیٹا سلطان تھا، اور اس شرط کے بعد تو اس کا جواب ڈھونڈنا لازمی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ سلطان سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں سرگردہ تھی کہ ایک شخص لڑکھڑاتا ہوا نظر آیا اور ساتھ آتی گاڑی سے ٹھوکر کھا گیا، جس پر زینت کی ایک چیخ برآمد ہوئی۔ وہ بالکل اس کے پیروں میں آ کر گرا تھا۔ یا اللہ، آپ ٹھیک ہے مسٹر؟ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، لیکن یہ ہائی وے کی جانب جاتا روڈ تھا، اس لیے یہاں لوگ بالکل نہ تھے۔ کسی کو نہ پا کر زینت جھکی اور اس شخص کو سیدھا کیا، لیکن یہ دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ اس کا سر پھٹ چکا تھا، جس پر وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی اور جلدی سے گاڑی روکنے لگی۔ اس کا ایک ہاتھ ہوا میں لہرا کر گاڑی روک رہا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ نیم بے ہوش اس شخص نے تھام رکھا تھا، جس پر فی الوقت زینت کا بالکل دھیان آ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک رکشہ آ کر رکا اور اس مہربان نے زینت کی مدد کروائی۔ پھر وہ دونوں اس لیے پاس کے ہاسپٹل میں چلے آئے اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ زخم گہرا نہ تھا، اس لیے خون زیادہ نہیں بہا، جبکہ وہ مغرور نقوش والا شخص ہنوز بے ہوش پڑا تھا۔ زینت نے اس کے حلیے سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ یقیناً بہت امیر ہے۔ کہاں مر گئی ہو؟ وقت دیکھا ہے، رات کے 8 بجنے والے ہیں۔ مہارانی نکلی ہیں سیر سپاٹے کرنے، گھر کی کوئی فکر ہی نہیں، مفت کی روٹیاں جو توڑنے کو مل جاتی ہیں۔ وہ فون کال اٹھاتی شخص سے تھوڑا دور ہوئی تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، مگر وہ پیچھے لیٹا شخص اس کے مڑتے ہی آنکھ کھول چکا تھا اور سر تھامے آس پاس کے منظر کو سمجھنے کی صحیح کرنے لگا۔ چاچی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں انٹرویو کے لیے نکلی ہوں اور اس میں تو دیر ہوگی ہی۔ جاب نہیں ملی تو ذمہ کا علاج کیسے ہوگا؟ ارے بس کرو اپنی یہ صفائیاں، ہو گیا نا انٹرویو؟ اب لے آؤ تشریف گھر پر، میں ہاسپٹل میں ہوں اس وقت۔ سارے راستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بس وہی۔ لو بھئی سن لو اپنی بھتیجی کے کارنامے، مہارانی صاحبہ پبلک سروس بانٹتی پھر رہی ہیں لوگوں کو۔ ارے نہ جانے کس نے کس کو گاڑی سے اڑایا یا جان کر مارا، تمہیں ہمدردی کا بھوت کیوں سوار ہو گیا تھا؟ اسے آنکھیں میچی اور فون کان سے ہٹا دیا۔ وہ اس وقت ان کی باتیں نہیں سننا چاہتی تھی، پہلے ہی پورا دن اس نے بہت خواری اٹھائی ہے۔ سن رہی ہو؟ چاچی اب بھی فون پر شروع تھی جب زینت نے مجبوراً فون کال کاٹ دی۔ وہ سانس بھر کر پیچھے مڑی تو چونک گئی۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے ہی بے ہوش پڑا تھا، اب جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم فائن تھینک یو، اس نے سر ہلاتے کہا جب پیچھے سے ڈاکٹر آ گئے اور اس کو دیکھنے لگے۔ مسٹر ہمدانی، میں نے آپ کے ڈاکٹر سے کنسرن کر لیا تھا، آپ ٹھیک ہیں اور گھر بھی جا سکتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر، میرا فون میرے پاس نہیں، وہ آپ کا سامان تو آپ کی وائف کے پاس ہے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کچھ کہتا، نرس نے مرتضیٰ ہمدانی کے ساتھ ساتھ زینت پر بھی ایٹم بم پھوڑا تھا۔ نہیں میں وائف نہیں، ناٹ ایٹ آل، ان دونوں نے ہی بیک وقت کہا، اور پھر ڈاکٹر نے نرس کو برا۔ سوری مسٹر ہمدانی، دراصل یہ نہیں ہے اس لیے۔ اٹس اوکے۔ اپنا کام کر کے ڈاکٹر اور نرس واپس چلے گئے، جبکہ زینت بھی اب واپس جانے کی تیاری میں تھی۔ میرے خیال سے آپ اب ٹھیک ہیں تو میں چلتی ہوں۔ ویٹ مس، اسی کہنے پر وہ رکی اور واپس مرتضیٰ کی جانب دیکھا۔ وہ اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ زینت؟ ہاں مس زینت، سوری فار دیٹ بٹ میں نے آپ کی کال سن لی تھی۔ زینت نے نگاہیں جھکا لیں، یقیناً فون خراب ہونے کی وجہ سے اس نے بھی اسپیکر پر لگی کال پر چاچی کی آواز سن لی ہوگی۔ وہ بس میری چاچی ایسے ہیں، میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ وہ کچھ اور بولتی جب مرتضیٰ نے اس کی زبان گنگ کر دی۔ کہاں؟ وہ پورا دن ماری ماری انٹرویو دیتی پھر رہی تھی، اور اب آپ مجھے، جی آپ نے میری مدد کی اور اب میں مدد کر کے یہ احسان چکانا چاہتا ہوں۔ آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں، میں لوکیشن بھیج دوں گا، کل آپ آ جائیے گا۔ اس کی تو جیسے باغ ہی کھل گئے تھے، بیٹھے بٹھائے جا مل گئی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، نیکی کا بدلہ کہاں سے مل جائے پتہ نہیں چلتا۔
ہماری چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اگلے دن وہ وقت پر جگہ پر پہنچ گئی تھی جو مسٹر ہمدانی نے اسے بھیجی تھی۔ وہ آفس بہت ہی عالیشان تھا۔ زینت جھجکتی ہوئی اندر گئی اور اس سے ملی۔ وہ کل کی بنسبت اپنے حلیوں سے تر و تازہ لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زینت کا انٹرویو مکمل ہوا اور اسے ایک اچھا پیکج مل گیا جس پر وہ بہت خوش تھی، مگر یہ خوشی وقتی تھی۔ کون جانتا تھا کچھ دن اچھے سے گزر گئے تھے، اس دوران اسے مرتضیٰ سے اتنی ملاقات یا بات کا وقت نہ ملا۔ ویسے بھی وہ یہاں کا باس تھا اور اس نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ واقعی اپنے نقوش پر پورا اترتا تھا۔ وہ مغرور تھا لیکن وہ دل کا بھی اچھا تھا۔ یہ بات زینت نے پہلے دن ہی جان لی تھی۔ باقی آفس میں تو باس کے پیچھے پیچھے طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں، تو کیا فائدہ ان پر کان دھرنے کا؟ کیا ضروری تھا وہ سب کی باتوں پر یقین کرے؟ ویسے بھی اس نے مرتضیٰ کو برا نہیں پایا تھا۔ باس نے تمہیں بلایا ہے، فوراً جاؤ، سب کام چھوڑ کر۔ مرتضیٰ نے اسے یہ پہلی بار بلایا تھا، اس سے پہلے اسے دوسروں نے ہی سب گائیڈ کیا تھا۔ آج کیوں بلایا؟ ارے جاؤ لڑکی، یہاں کیا سوچ رہی ہو کھڑی ہوئی؟ جی جی جا رہی ہوں، وہ بولتے ہوئی تیزی سے آفس تک بھاگی، پھر آہستہ سے اندر کو گئی۔ السلام علیکم، آپ نے بلایا؟ ہاں میں نے بلایا تھا، ضروری کام ہے، بیٹھ جائیں۔ وہ اپنے چند بال جو دوپٹے سے باہر نکل آئے تھے پیچھے کرتی ہوئی بیٹھی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہوں گی میرا پی اے چلا گیا، تو یہ کچھ لسٹ ہے لوگوں کی، تم ان کے انٹرویو لے لینا۔ اور میں کیسے انٹرویو لے سکتی ہوں؟ باس میں ہوں یا تم؟ وہ اس کے پاس ہی کھڑا ہو کر بول رہا تھا، جب اس سوال پر ذرا جھک کر کہا، جس پر زینت نے بے اختیار سر نام ہلایا۔ کیا نا؟ نہیں، آپ ہی میں ہے بوس۔ اس نے جلدی سے کہا تو وہ سر ہلائے سیدھا ہوا۔ ایکچولی تمہاری خیال رکھنے والی نیچر دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ایک اچھی پی اے میرے لیے تم ہی ڈھونڈ سکتی ہو، تو کیا وہ لڑکی ہوگی؟ ہاں ہاں بالکل، اب کی لڑکی ہی ڈھونڈنی ہے، اب تم جاؤ اور کام پر لگ جاؤ۔ وہ سر ہلائے اٹھ کر جانے لگی جب اس نے آواز دی، جی سر، لیکن جب تک تم ایک اچھی کوالیفائڈ پی اے نہیں ڈھونڈ دیتی میرے لیے کافی بنانا اور مجھے فیسٹ کرنا تمہارا کام ہے۔ زینت نے چونک کر اس کی نئی فرمائش دیکھی جو یقیناً اس نے ابھی ابھی سوچی ہوگی۔ مطلب لوگ ٹھیک کہتے تھے وہ موڈی انسان تھا، اور سر میرا کام کون کرے گا؟ وہ تم کسی کو پکڑا دینا میرا نام لے کر، بلکہ تم فکر مت کرو، بس جو میں نے کہا وہ کرو۔ مرتضیٰ پیچھے مڑا، نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، وہ دیکھ نہ سکی۔ زینت بھی سر ہلائے جانے کے لیے دروازہ کھولا۔ ابھی مجھے کافی چاہیے، پہلے بنا کر لاؤ۔ اس نے حیرانگی سے دیکھا لیکن پھر سر ہلائے چل دی۔ اب منع تو نہیں کر سکتی تھی نا؟ کچھ دیر میں وہ کافی بنائے واپس آئی، دروازہ کھولا، وہ ٹیبل پر رکھ کر جانے ہی لگی۔ جبھی وہ کسی کام سے گیا تھا اس کے گھومنے پر تصادم ہو گیا۔ مرتضیٰ کے دونوں ہاتھ اس کے بازو پر تھے، جبکہ زینت کو ڈر کے ساتھ خود پر غصہ بھی آیا۔ وہ صحیح سے ابھی سیدھی بھی نہ ہوئی تھی جب دو لوگ اندر کو آئے، جس پر زینت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ان میں سے ایک اس کے چچا تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ مرتضیٰ بھی پیچھے کو ہو کر اپنے امپلائی کو گھورنے لگا، جو ایک شخص کو اس کے آفس میں آنے سے نہ روک سکا۔ یہ سب کرنے آتی ہو تم یہاں؟ اسی لیے مجھے یہ لوگ اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ ان کی تنگ نظری تو وہ ایک عرصے سے سہتے آئی تھی، مگر اس غلط فہمی کو وہ کیسے دور کرے گی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ زینت کی تو جان پر بن آئی تھی۔ آپ اندر کیسے آ گئے اور یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں میری امپلائی سے؟ تمہاری امپلائی میری بھتیجی ہے، اور جو اس نے منہ کالا کروایا ہے نا، اس کے بعد تو یہ بھول جائے کہ اب میں اسے گھر بھی آنے دوں گا۔ ان کی باتوں پر زینت ہکا بکا سی رہ گئی۔ یہ کیا بول رہے تھے وہ؟ کیا یہ اتنی بڑی بات تھی کہ وہ اسے گھر پہ نہ آنے دیں گے؟ اس کی زبان تو تالو سے چپک گئی تھی، نہ بولا جا رہا تھا نہ ہلا جا رہا تھا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کی حالت اور اس کے چاچو سے مل کر اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ اسی طرح سے گھر پر بھی سہتی ہوگی، تبھی یہاں بھی زبان بند ہو گئی۔ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں، اب آپ جا سکتے ہیں، یہ میرا آفس ہے، یہاں پلیز تماشا نہ لگائیں۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کے زینت کے چاچو کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت تحمل سے بات کر رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید کوئی تماشا سنے۔ ارے جاؤ تم اور یہ بے شرم حیا لڑکی، میں بتا رہا ہوں زینت، خبردار جو میرے گھر پر اپنے یہ ناپاک قدم بھی رکھے، بس بہت پا لیا تم جیسی لڑکی کو۔ انگلی دکھاتے ہوئے اسے بول کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ وہ یہی بات سمجھ نہ پا رہی تھی کہ انہیں اپنی عزت کی پرواہ زیادہ تھی یا گھر سے نکالنے کی۔ کیا وہ اسے گھر سے نکالنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے؟ آپ پریشان نہ ہو، آپ آف لے لیں آج کچھ دیر۔ جب وہ ہنوز بھیگی آنکھیں لیے کھڑی رہی تو مرتضیٰ نے اسے بولا، مگر وہ جیسے بھوت بنی ہوئی تھی، مانو اس کے اندر کی روح یوں ہی نکال لی گئی ہو۔ مجبوراً مرتضیٰ اس کے پاس گیا اور اسے پکارا۔ زینت نے ٹھہری آنکھیں ہلائیں اور اسے دیکھا، جس سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر پھسل گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ وہاں سے فوراً چلی گئی، جبکہ وہ آنسو مرتضیٰ ہمدانی کو بے چین کر دیا۔ پورے دن کا جب وہ گھر گیا تب بھی اس کے ذہن میں مستقل اس کی وہ بھیگی آنکھیں اور وہ بہتے آنسو ہی گردش کر رہے تھے۔ 2 دن گزر کے آج تیسرے دن بھی وہ آفس نہ آئی تھی، شاید اسے چاچو نے آنے نہ دیا ہو۔ کیا اسے گھر میں رکھ لیا ہوگا؟ وہ اسے باہر تو نہیں نکالیں گے؟ وہ تو بس غصے میں تھا شاید۔
اف اف میں کیوں اتنا سوچ رہا ہوں، خود کو ڈپٹتے وہ واپس گھر چلا گیا۔ لیکن وہاں اس پر ایک اور قیامت آن پڑی۔ دادی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، جس پر انہیں لے کر وہ فوراً ہسپتال گیا۔ ماں باپ کے بعد اس کی کل کائنات اس کی دادی ہی تھی، بچپن سے انہوں نے ہی اسے پالا تھا۔ ہوش رکھے نا دادی جان، کیا ہوا آپ کو؟ انہیں ایمرجنسی روم میں لے گئے تھے اور وہ باہر ہی خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ دل و دماغ سے وہ بھیگی آنکھیں کچھ لمحے کے لیے بالکل نابلد ہو گئی تھی۔ دادی ٹھیک ہے نا وہ؟ جی مسٹر ہمدانی، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ان کا بلڈ پریشر وہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہ اس ہفتے میں تیسری بار تھا جب وہ ہائی بلڈ پریشر کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کو مزید تفصیلات دیں اور چلے گئے۔ مرتضیٰ اندر آیا تو اس کی پیاری دادی جان نے ہاتھ آگے کیا، جس سے اس نے کسی بچے کی طرح تھام لیا جس کی ماں اسے نہ جانے کتنے دن دور رہی ہو۔ کیوں کرتی ہو آپ میرے ساتھ ایسا؟ ہاں کتنی بار بولا نہ لیا کرے ٹینشن، مگر نہیں، وہ دکھ بھری آواز میں کہہ رہا تھا۔ جب دادی پھیکا سا مسکرائیں، میرے بچے دادی صرف اپنے مرتضیٰ کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، تو میری بات مان جاؤ، شادی کر لو گے تو اپنی بیوی کے علاوہ کسی غلط شے کی طلب نہ ہوگی بیٹا۔ میں تمہیں پوری یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے خفا سی نگاہ دادی کو دیکھا۔ وہ ماں باپ کے بعد سے ایک حد تک دادی کے ساتھ اٹیچ رہا، مگر زندگی میں ایسا موڑ ضرور آتا ہے جب ہمیں اپنوں کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں گھر کی چار دیواری میں رہتی ہوں، تو مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ ہاں، میں نگاہیں جھکا گیا۔ وہ جانتا تھا دادی اس وقت کیا کہہ رہی تھی، لیکن وہ مغرور مرتضیٰ ہمدانی چپ سادے سر جھکائے سب سن رہا تھا، کیونکہ ایک دادی ہی تھی دنیا میں جن کے آگے اس کی کچھ نہ چلتی۔ من نکالے ماں، دوسری اب باتیں، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، یہ طبیعت بھی میری تمہاری زندگی کے معیار پر منحصر کرتی ہے میرے بچے۔ دادی کی بات پر غور کرو، ورنہ میں آج ہوں کل نہیں ہوں، کم از کم تمہاری شادی ہو جائے گی تو چین سے مر سکوں گی دادی، اس نے تڑپ کر کہا، اور ڈاکٹر کے آتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ابھی وہ تیزی سے کوریڈور عبور کرا تھا جب جاتے جاتے اسے کوئی جانا پہچانا لگا۔ وہ 2 قدم واپس پیچھے گیا تو اسے زینت نظر آئی۔ وہ سیٹ پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ آپ یہاں سب خیریت؟ اس کی آواز پر وہ چونک کر اٹھی۔ ک- کون؟ ریلیکس، میں ہوں مرتضیٰ۔ سر آپ یہاں کیسے؟ وہ مرتضیٰ کو دیکھ کر دوپٹہ ٹھیک کرتی کھڑی ہوئی، جس پر اس نے دادی کا قصہ سنایا، اور پھر اس سے پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ اتنے دن سے ہسپتال میں اپنی بہن کے ساتھ تھی، جس کی حالت بہت ناساز تھی۔ بہت ہی بے دل انسان ہے آپ، یہاں اتنے دن سے کیسے؟ نہ جانے کیوں، مگر اس کی حالت کا سن کر مرتضیٰ کا دل پسیج گیا۔ کاش وہ اس کے نہ آنے پر پتہ ہی کروا لیتا۔ وہ ابھی کچھ بولتا جب ڈاکٹرز باہر آئے اور اس پر پہاڑ توڑ گئے۔ اس کی میجر سرجری ہوئی تھی، جس کے لیے رقم کا بندوبست وہ کہیں سے نہ کر سکتی تھی۔ اس کا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ سب نے منہ پھیر لیا تھا، چھت تک تو اس کے پاس تھی نہیں۔ ایسے میں اپنی بہن کی یہ حالت، زینت وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ جب یہ مرتضیٰ نے بے اختیار پکارا، کچھ دیر میں ڈاکٹر نے اسے روم میں شفٹ کیا۔ وہ کمزوری، تھکاوٹ اور ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ تبھی ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ دادی کے کمرے سے ہو کر یہاں آیا تھا، جہاں اب وہ ہوش میں تھی اور ڈرپ بھی ختم ہونے والی تھی۔ ہاؤ یو فیل ناؤ؟ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے یہ 2 لفظ بھی اٹک اٹک کر کہے تھے۔ تم چاہو تو میں تمہیں ایڈوانس نہیں، میں آپ کا مزید احسان نہیں لے سکتی۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ دھیمی لہجے میں بولی تھی، چہرے پر کسی جذبے کی رمق نہ رہی تھی۔ زینت کچھ دیر بعد وہ کچھ سوچ کر بولا، کچھ اس طرح کہ وہ بے اختیار مرتضیٰ کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ حیرت چہرے پر لیے ماتھے پر بل ڈال چکی تھی۔ اب وہ اپنے باس سے شادی کرے گی، اسی باس سے جس کی وجہ سے اس کے چچا نے اسے گھر سے نکال دیا۔ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ تمہاری بہن کا علاج میں کرواؤں گا، لیکن اس کے بدلے تم مجھ سے شادی کر لو۔ یوں سمجھ لو جیسے ایک کنٹریکٹ ہے۔ اسے مرتضیٰ جیسے شخص سے یہ امید نہ تھی، جس پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ معذرت، لیکن مجھے یہ قبول نہیں، شادی کوئی بزنس نہیں ہے مرتضیٰ صاحب۔ وہ اس کے منہ پر منع کر کے بے دردی سے ڈرپ کو پھینک کر آگے بڑھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاتھ سے خون، رہنے دیجیے، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ مانا کہ میں مجبور ہوں، لیکن اتنی بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو مڑ آئے، لیکن اس بار ان کی وجہ وہ خود تھا۔ تو مجھے غلط سمجھ رہی ہو؟ خیر، یہ سب میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے پلیز واپس وہاں جاؤ، ڈرپ پوری ہونے دو۔ وہ اسے کندھوں سے تھامے واپس بٹھا رہا تھا جب اس کے چچا چچی وہاں آ پہنچے۔ پہلے تو وہ ایک بار پھر ڈر گئی کہ شاید ایک بار پھر تماشا لگے گا۔ اس نے مرتضیٰ کی جانب سرخ نگاہوں سے دیکھا۔ آخر کیوں یہ شخص اس کی زندگی میں عذاب اور آرام دونوں چیزیں بیک وقت لاتا تھا؟ میری بچی کیا حال ہے؟ کیا حال ہو گیا ہے؟ چلو گھر چلو۔ وہ جو ابھی مزید ڈانٹ یا برا بلا سننے کے لیے تیار، اس جملے اور پیار پر تو اس کی آنکھیں ہی باہر آ گئیں۔ یہاں تک کہ چاچو بھی آج مرتضیٰ اور زینت سے اچھے سے ملے۔ ان دونوں نے ایک نظر خود کو دیکھا اور پھر وقت کی اس انوکھی مہربانی پر سر ہلا دیا۔ چاچو اسے واپس گھر لے جانے آئے تھے اور وہ حیران تو تھی، مگر پھر خوش ہو گئی کہ چلو دیر سے ہی صحیح انہیں ان بہنوں کا خیال تو آیا۔
مرتضیٰ کو بھی وہاں کھڑے رہنا بیکار لگا، شاید اسے اصل میں کوئی لڑکی ڈھونڈ لینی چاہیے اپنے لیے، کیونکہ دادی تو ایسے مانے گی نہیں۔ اس سب کے بعد تو 2 دن گزر گئے، سب اچھے سے رہا، لیکن پھر اچانک سے امڑتے پیار کی وجہ سمجھ آ گئی، جو کہ وہ گھر کے کاغذات تھے جس پر زینت کے سائن ہونا بہت ضروری تھے۔ پاور آف اٹارنی اس کے باپ نے اسے دے رکھی تھی۔ دیکھو بیٹا، تمہاری شادی تو ویسے بھی سلطان سے ہو رہی ہے، تو یہ باہر کے معاملات بھی اس کے حوالے کر دو، ٹھیک ہے؟ چاچو کی باتیں اسے اندر سے ایک بار پھر چھننی کر گئیں۔ وہ لوگ ایسے کیسے اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے تھے، وہ بھی اس طرح؟ زینت نے آنسو پوچھتے فیصلہ کیا وہ یہاں سے آپ سچ میں چلی جائے گی؟ اور رہی بات گھر کی، تو وہ بھی اب سے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا ہی ہے، تو وہ وہیں رہ لے گی۔ ابھی وہ سب سامان باندھنے ہوئے کمرے سے باہر جاتی کہ چاچی نے اسے واپس بٹھا دیا۔ خبردار جو کمرے سے نکلی، شام میں نکاح ہے تمہارا سلطان کے ساتھ، اور کپڑے پہن لو، بس کب تیار ہوگی؟ ہاں، میں یہ شادی نہیں کروں گی، جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ اس کی بات پر چاچی نے تیش میں آتے اسے چماٹ رسید کیا اور اس کے شور شرابے کو نظر انداز کرتی دروازہ باہر سے لا کر کے چل دی۔ اب یہ تب بھی کھلے گا جب قاضی نکاح کے لیے آ جائیں گے۔ زینت نے ان کے جاتے ہی دروازہ پیٹا، مگر شاید کوئی تھا جو اس کی سنتا، کوئی نہ تھا۔ اس نے کسی کو فون کرنے کا سوچا تو یاد آیا وہ فون بھی باہر ہی رکھ کر بھول گئی تھی۔ زینت سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اس کمرے میں تو کھڑکی بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر میں ہی اس کا دم گھٹنے لگا، روتے روتے وہ سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو چاچی کو اپنے سر پر کھڑا پایا، اور بھی لڑکیاں تھیں جو ان کے خاندان سے تھی، سب زینت کو تیار ہونے کے انتظار میں تھی، مطلب وہ یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھنس چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زور زبردستی سے اسے نیچے لے آئے، جہاں قاضی صاحب بیٹھے نکاح شروع کرنے والے تھے۔ وہ بے جان سے ہو کر صوفے پر بیٹھی، قاضی کی آواز ایسے کانوں میں جا ہی نہ رہی تھی۔ تبھی ان کے گھر کا دروازہ کھڑکا، کوئی بغیر اجازت اندر تک آ گیا، جس پر وہ بہت سو کی سانسیں رکی تھی۔ زینت نے روتی نگاہوں سے اوپر دیکھا، جہاں مرتضیٰ ہمدانی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، وہیں نظریں جو اسے بے چین کر دیتی تھیں۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ایسے کیسے اندر گھس آئے؟ چاچو جو دوسرے کمرے میں تھے، سامنے والے کمرے کی دروازے پر اسے کھڑا دیکھ کر حیرانگی سے وہاں لپکے۔ آپ لوگ یہ شادی نہیں کروا سکتے، اور تم کون ہو یہ بتانے والے ہمیں؟ ہاں؟ ان دونوں کو آپس میں بھڑتا دیکھ کر چاچی زینت پاس سے اٹھ کر آئیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ بھی اس وقت؟ سلطان کو بلائیں ابھی، مجھے زینت سے شادی کرنی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ جیسے وہ ابھی کچھ بولتے، اس نے پھر انہیں چپ کروایا۔ بدلے میں اس کے نام پہ جو کچھ ہے سب آپ کا۔ مرتضیٰ نے ان کا منہ بند کر دیا تھا۔ یہ ایک پل کو تو ان کی لالچی بیوی اور وہ ٹھہرے، مگر پھر چچا نے اپنی بیوی کو آنکھیں دکھائیں۔ ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے، یہ سب تو ویسے بھی ہمارا ہے، اور اگر میری شادی زینت سے نہ ہونے دی تو میں جو کر سکتا ہوں اس کا شاید آپ لوگوں کو بھی اندازہ نہیں۔ آپ ایک بار تو بات کر لیں ان سے۔ چاچی کی آواز بدلی تھی، وہ تو ویسے بھی زینت سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، یہ شادی بھی بس جائیداد کے لیے تھی۔ جلدی سوچے، ہاں کرنے میں آپ کا فائدہ ہے اور نہ کرنے میں تو ہمیں لالچی سمجھتے ہو۔ ہاں، ہم تو اپنی بچی کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے ان کی باتوں کا خاص جواب نہ دیا، اور ملا کر وہ لوگ اس پر مان گئے۔ چاچی تو اب مزید خوش نظر آ رہی تھی۔ زینت اس سب سے اب بھی بے خبر تھی، اسے لگا شاید ان لوگوں نے مرتضیٰ کو بھی بول بال کر بھگا دیا ہے، مطلب اب تو اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ لیکن اس کی حیرانگی تب بڑھی جب نکاح پڑھاتے قاضی نے اسے مرتضیٰ ہمدانی سے نکاح کی دعوت دی۔ اس نے بے یقینی سے چاچی کی جانب دیکھا، جس پر انہوں نے اسے ہاں کرنے کو کہا۔ زینت اب بس بھی کرو، چلو۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر پڑا۔ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ آنسو پوچھے، اس نے قبول ہے کہا۔ سب بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ اس سب میں سلطان نے جو ہنگامہ کرنا تھا وہ چچا نے سنبھال لیا تھا، اور وہ غصے میں باہر نکل گیا تھا۔ لیکن خیر، ابھی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ ان کی زینت سے اور ساتھ اس کی بہن سے بھی جان چھوٹ رہی تھی۔ نہ کچھ دینا پڑا، نہ کچھ نقصان ہوا، الٹا سچ سے بوجھ ہٹ گیا۔ چلیں زینت، اس بار وہ پچھلی بار سے بھی زیادہ پر اعتماد چال لیے اندر کو آیا تھا۔ فارمل ڈریس کوڈ میں بہت سی نگاہوں کا مرکز بنا، وہ صرف اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ شاید ذہنی طور پر یہاں ہی تھی ہی نہیں۔ ارے ایسے کیسے جا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، بہت رات ہو چکی ہے، اس نے گھڑی میں دیکھتے کہا، اور زینت کے آگے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ مگر اس کا سامان انہیں وہاں پر نہیں بھی مل جائے گا، آپ بس اس کی پسند چیزیں گاڑی میں رکھوا دیں۔ اس نے ایک بار پھر زینت کی جانب دیکھا، اپنا ہاتھ ہلایا، جس پر پہلے تو وہ دیکھتی رہی، لیکن پھر خود ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سب نے ستائش بھری نظروں سے انہیں دیکھا، وہ دونوں گاڑی میں خاموش بیٹھے تھے۔ زینت کے چہرے سے ظاہر تھا اسے اب تک کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ مرتضیٰ نے اس کی خاموشی سے بے چین ہوتے گاڑی روکی اور اسے اپنی جانب کیا۔ یہ سب صرف میں نے تمہیں بچانے کے لیے کیا ہے۔ تمہاری سے شادی ہو جاتی تو تم وہیں قید ہو کر آ جاتی، اور مجھے بھی اس شادی کی بہت ضرورت تھی۔ میری دادی میں شادی کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں، اور میں کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے مجھے یہ ٹھیک لگا۔ اس میں ہم دونوں کا فائدہ تھا، اور تم فکر مت کرو، تمہارا گھر وغیرہ سب میں واپس لا کر دوں گا۔
مگر بس کچھ وقت میرے ساتھ میرے گھر پر دادی کے سامنے ایک اچھی بیوی بن کر رہ لو، اور پھر جب میں باہر چلا جاؤں گا تو تم واپس آزاد ہوگی اپنی زندگی میں۔ بس کچھ وقت تک میرا ساتھ دے دو، بدلے میں جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ وہ بے لگام بول رہا تھا۔ زینت بس سنتی گئی اور پھر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اس نے سانس بھر کر سیٹ پر ٹیک لگائی۔ یہ بھی ایک سچ ہی تھا کہ مرتضیٰ نے آج اسے ہمیشہ کی قید سے نکالا تھا، لیکن جھوٹ موٹ کی شادی۔ اور اگر آپ کی دادی کو پتہ چل گیا تو، اس نے آنکھیں کھولے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر مرتضیٰ مسکرا دیا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ مان گئی۔ کچھ نہیں پتا چلے گا، اور بس میرے بھائی کے معاملات ٹھیک ہو جانے تک ہی بات ہے۔ بس تم ان سے نارمل ہی رہنا، ویسے بھی یہ اتنا مشکل نہیں، شادی تو ہوئی ہی ہے نا۔ وہ بولتے ہوئے ٹھہرا اور وہاں دیکھتے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ تھینک یو سو مچ۔ گاڑی کو ریڈو پر رواں تھی جب زینت کے کانوں میں اس کی آواز گونجی، مگر وہ چپ سادے ٹیک لگائے خاموش سے بیٹھی رہی۔ جب وقت شور مچاتا ہے تو انسان اکثر یوں ہی چپ ہو جاتا ہے۔ کل تک وہ جس چیز کے خلاف تھی، آج اسی چیز کا ساتھ دینا اس کی مجبوری بن گیا تھا۔ مرتضیٰ کی پیشکش قبول نہ کرتی تو کیا کرتی؟ کبھی کبھی زندگی کو ویسے ہی چلنے دینا چاہیے جیسے وہ چل رہی ہو۔ ہر بار اپنی مرضی کر کے ہم سب ٹھیک نہیں کر پاتے۔ میں تو بھول گیا دادی کا کل واپس آئیں گی، وہ تو اپنی کزن کے گھر رکی ہیں۔ چلو اچھا ہی ہے، ہمیں آج اتنا کوئی خاص نوٹک نہیں کرنا پڑے گا۔ زینت نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ باہر نکلی، پھر اس کی آنکھوں نے کچھ پل سب بھول کر اس عالیشان گھر کو دیکھا جس کے باہر بھی فوارہ آبشار کی طرح پانی بہا رہا تھا۔ چلیں، اس کے بولنے پر وہ اس کے پیچھے پیچھے اندر چلنے لگی۔ لفٹ کا کام چل رہا تھا تو ہمیں اوپر سیڑھیوں سے جانا ہوگا۔ چل لوگی نا؟ تو مطلب مسٹر ہمدانی کو اس کی پرواہ تھی۔ زینت نے اپنا لہنگا دیکھتے سوچا، پھر سر جھٹک کر دونوں کی جانب سے پکڑا اور چل دی۔ مرتضیٰ اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا جب دوسری جانب پیر رکھتی زینت پر کوئی لپکا جس پر وہ لڑکھڑا کر پیچھے آتی مرتضیٰ پر گری۔ شکر تھا دیوار ہونے کی وجہ سے وہ لوگ چوٹوں سے بچ گئے، مگر ان سب میں مرتضیٰ کی کمر پر بہت سے جھٹکا آ گیا تھا، جبکہ زینت تو چیخ مار کر اس میں ہی منہ چھپا گئی۔ جب اسے پھر سے اپنے پیروں میں کچھ محسوس ہوا اور وہ مزید چیخ کر اس کے کالر پکڑتے پیروں کی جانب دیکھنے لگی، جہاں ایک پیاری سی بلی تھی جو مرتضیٰ کے پاس لپک رہی تھی۔ او بیلا، تم نے ڈرا دیا اپنی نئی دوست کو۔ زینت، یہ بیلا میری فیملی ہی ہے۔ مرتضیٰ نے اس کی قربت کو سر سے نظر انداز کیے بیلا کو ایک ہاتھ سے گلے لگایا، جبکہ مرتضیٰ کی دھڑکن اپنی پشت میں سنائی دینے پر وہ فوراً اس پر سے سوری کرتے ہوئے اٹھی۔ مرتضیٰ نے بیلا کو گود میں اٹھایا اور اب کی زینت کا ہاتھ تھامی سے اوپر تک لے گیا، جس پر پہلے تو اس کا خون خشک ہو گیا، مگر مرتضیٰ کے جیسے یہ عام تھا۔ فی الحال تم اسے کمرے میں رہ لو، جب دادی آ جائیں گی تب کی تب دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ بول کر بیلا کو لیے جانے لگا تو زینت نے واپس روکا۔ میرے کپڑے؟ او ہاں، میں سوٹ کیس بھجوا دیتا ہوں۔ کچھ تو رکھا ہی ہوگا چاچی نے۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم کے ہاتھ سوٹ کیس آیا جس پر وہ کپڑے تبدیل کیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جہاں تک اسے یاد تھا وہ صرف اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا، نہ تو اتنا بڑا گھر مینٹین کر کے کیسے رکھ لیا۔ اس نے ستائشی نگاہوں سے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر شیشے تک جا کر برش ڈھونڈا جو اسے کہیں نہ ملا۔ ڈریسنگ بس شاید یوں ہی رکھی ہوئی تھی کیونکہ اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ بھی برش ہی دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے مرتضیٰ کی آواز پر چونک کر مڑی۔ جی وہ مجھے ہیئر برش۔ ایک پل کے لیے اس کی نظریں ان کھلی زلفوں میں الجھی تھیں، مگر اس نے نظریں ہٹائے وہاں یہاں دیکھا۔ دراصل کوئی رہتا نہیں ہے ہمارے سوا، میں تمہیں اپنا ہیئر برش لا دیتا ہوں، بلکہ ایک کام کرو، میرے ساتھ اس کمرے میں چل لو، وہاں جو تمہیں اپنے مطابق لگے وہ استعمال کر لینا، میں آپ کے کمرے میں۔ ہاں تو کیا ہوا، ویسے بھی دادی کے سامنے ہم نے ایک ہی کمرے میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ مرتضیٰ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، وہ واقعی سادہ تھی۔ اوکے سر۔ اس کی بات پر وہ واپس مڑا۔ سر نہیں کہنا یہاں پر، وہ صرف آفس کے لیے تھا۔ خیر چلو ابھی وہاں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کوریڈوروں سے گزرتی ایک دوسرے کمرے میں آئی۔ یہ کمرہ دوسری منزل پر بالکل بیچ کے حصے میں بنا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ اس کی خوبصورتی میں ہی کھو گئی۔ اتنا حسین و وسیع کمرہ اس نے کبھی نہ دیکھا۔ یہ دیکھ لو، ڈریسنگ پر سب کچھ ہے، اس نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے کہا، جب زینت میں اب اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ کھڑا دیکھا تو ایک کی آنکھیں میں ایک پل کو قید ہو گئی۔ اگر کوئی دیکھتا تو ان کی جوڑی کی تعریف کرے نہ تھکتا۔ مجھے بس یہ بات سجانے تھے۔ سیرت نے آگے بڑھ کر برش اٹھایا اور کمرے کی چیزوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ اتنی نہیں، زینت نے آہستگی سے برش پھیرا جبکہ مرتضیٰ پیچھے بیڈ پر بیٹھے فون پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ وہ ہلکی براؤن رنگ کی پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، بال گیلے تھے جن پر اس نے یقیناً ہیئر برش پھیرا ہوگا۔ زینت نے پھر سے شیشے کے پار سے دیکھا، وہ فون کو دور رکھے اس کی پشت کو ہی تکتا ہوا کسی سوچ میں ڈوبا نظر آ رہا تھا، مگر زینت اس کے دیکھنے پر کنفیوز ہی ہو گئی۔ اس نے برش کو مضبوطی سے تھاما اور نظریں دوسری جانب کیے، تیزی سے برش کرنے لگی۔ اوہ تھوڑا سلو کرو، سپیڈ، بال ٹوٹیں گے نا۔ نہیں نہیں، تو میں تو ویسے ہی کرتی ہوں، ایسے ہی کرتی ہوں۔ اس کی نظر سے گڑبڑاتی زینت نے کچھ بھی بول ڈالا۔ اس پر مرتضیٰ نے بھویں سکیڑی۔ او سو دین لیٹ می
टच यू, वो बोलते हुए उठ खड़ा हुआ। जीनत पलक झपकते पीछे मुड़ी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं सिखा देता हूँ कैसे करती हैं। इसने जीनत के हाथ से ब्रश लिया है, जिससे पहले तो इसने ना छोड़ा, मगर मुकाबल की गिरफ्त के आगे वो कुछ ना थी, क्योंकि इस तरह अगर तुम दादी के सामने करोगी तो तुम्हें भी एक खास देसी टोंट मारेंगी। इसने जीनत को वापस शीशे की जानिब घुमाया और कहते हुए आहिस्ता आहिस्ता ब्रश फेरने लगा। आई फॉर गेट दैट वर्ड, इसे याद करने की कोशिश की, जब जीनत ने नीची निगाहों से कहा, फोड़ फोड़ बोलेंगी मुझे वो? हाँ, बिल्कुल यही यही बोलती हैं वो। इसने मुस्कुराते हुए हामी भरी और फिर से ब्रश इसके बालों पर फेरने लगा। वो इस वक्त भूल गया था शायद कि वो क्या कर रहा है। जीनत के बालों ने इस पर यकदम कोई सहट कर डाला था, जबकि इसके ब्रश फेरने के अमल से जीनत की सांसें अटक रही थी। वो हाथों की उंगलियां मड़ोड़ती निगाहें ही ना उठा पा रही थी। तभी मुर्तजा की नजरें इसके बालों से हटकर शीशे पर पड़ी थी, और इस मंजर को देखकर वो जैसे वापस होश में आया। क्या वो एक लड़की के बाल सुलझा रहा था? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसने फौरन ब्रश वापस ड्रेसिंग पर रखा, जबकि ज़ीनत ने भी पर्सियाँ बंद आँखें खोल ली थीं। वो तुम कर लो, बाकी मैं ज़रा देख कर आता हूँ, मैंने खाना ऑर्डर किया था। उसके लहजे की मिठास एकदम गायब हुई थी, और अगले ही पल वो खुद को कोसते हुए कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि ज़ीनत ने भी गहरी सांस भरते बेड पर बैठी थी। कितना अजीब एहसास था ये। रात को खाना खाकर वो अपने अपने कमरे में सो गए। सुबह मामूल के मुताबिक ज़ीनत की फजर में आँख खुली तो इसने नमाज अदा की और फिर बाहर चली आई। पहले पहल तो इसे कमरा ना मिला। कल रात भी वो बस मुर्तज़ा की हमराही में चलते हुए गई थी। याद तो रखना ही भूल गई थी कमरा। खैर, फिर कुछ सोचते हुए वो नीचे आ गई। ये नीमत से इसे किचन भी मिल गया, और वहाँ मौजूद हर सामान भी, जिस पर इसने कुछ बनाने का सोचा। नाश्ता बनाते ही रोशनी हो चुकी थी जब इसकी मुलाकात दादी से हुई। पहले तो जीनत डर गई और हिचकिचाने लगी, लेकिन फिर इसने दादी पर यह बोलकर बम फोड़ा कि वो मुर्तज़ा की बीवी है। इनके रद्दमल पर जीनत के हलक में गिल्टी उभरी। अब वो कैसे जवाब देगी? न जाने वो क्या क्या पूछेंगी। मुर्तज़ा को आ जाना चाहिए इस वक्त। मेरी गैर मौजूदगी में शादी, वो भी मुर्तज़ा की। ये मैं क्या सुन रही हूँ? फरहाना अली बख्श, जल्दी आओ भाई। दादी ने फौरन अपने मुलाजमीन को आवाज दी और सोते हुए मुर्तज़ा को नींद से नीचे आने का हुक्म दिया। वो भी लाशौरी में शर्ट लेस से भागता हुआ नीचे आ गया। वो जीनत की मौजूदगी को बिल्कुल फरामोश कर गया था, लेकिन इसे यूं देखकर जीनत की आंखें गई थीं। वो फौरन दादी की जानिब पलटी, जिस पर दादी जान छुपकर मुस्कुरा दी। कहते हैं यही वो पल था जब जीनत दादी को पसंद आ गई थी। मुर्तज़ा ने दादी को थोड़ी मिलावट करके कहानी सुनाई, जिसके मुताबिक वो जीनत के हुस्न पर फिदा हो चुका था और इसीलिए इसे शादी कर ली। बाकी सब कहानी इसने सच्ची सुनाई थी कि किस तरह जीनत को इसने चचा सुल्तान से निकाह वाले जाल से निकाला। अल्लाह, मेरी बच्ची यहाँ हो मेरे पास। जीनत ने एक नज़र खड़े मुर्तज़ा की आंखों में देखा, जिसमें इजाज़त छुपी थी। वो धीरे से दादी के पास गई तो दादी ने मुस्कुराते हुए इसे शफ़क़त से प्यार किया। अब तुम दोनों जल्दी से जाओ, तैयार होकर नीचे आओ, ताकि मैं अपनी बच्ची से अच्छे से मिलूं। क्या दादी? एक तो नींद से उठा रहे, ऊपर से इस वक्त मैं नहीं आ सकता, ऑफिस के लिए भी तैयार होना है, तब आ जाऊंगा। वो गर्दन सहलाते वापस जाने लगा, जब दादी ने फिर आवाज़ देकर रोका। जीनत को तो साथ लेकर जाओ। जाओ मेरा बच्चा, तुम भी आराम कर लो थोड़ा। बेवजह की मेहनत करने लगी थी। नहीं, वो तो मैं बस, खैर ये फरहाना देख लेगी। तुम भी जाओ और मुर्तज़ा के साथ ही नीचे आना। नाश्ते वक्त मैं भी तब तक जरा थोड़ा लेट जाऊं। ये बोलकर वो चल दी, जबकि सीनत इसके पीछे पीछे निगाहें नीचे किए चलती। हकीकत तो ये थी कि वो अब तक हिचकिचा रही थी, अब कि वो मुर्तज़ा के साथ इसके कमरे में ही दाखिल हुई। लेकिन इसकी आंखें बल-बल आईं, जब इसने टेबल और इसके एतराफ में सिगरेट के बेतहाशा टुकड़े देखे। कहीं से ये वो रात वाला कमरा ना लग रहा था। अभी वो कुछ पूछती, जब मुर्तज़ा बगैर कोई जवाब दिए औंधे मुँह वापस बेड पर लेट गया। वहीं साइड टेबल पर जीनत को मज़ीद एक चीज़ दिखी, जिसे देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई मशरूब की बोतल थी, साथ एक गिलास था, जो लड़की नीचे मैट पर पड़ा था। मतलब वो शराब और सिगरेट जैसे नशों का आदी इंसान था। जीनत का दिल धक से रह गया। वो वहीं सोफे के साथ टेक लगाए बैठे इसे देखती रही। कुछ देर बाद इसे महसूस हुआ कि कोई कमरे के दरवाजे तक आया है। जीनत वैसे ही उठी बाहर तक गई तो वहां दादी जान खड़ी थी। इनकी नज़र भी अंदर कमरे में पड़ी और फिर जीनत के चेहरे पर, तो वो इसे अपने साथ लिए वहां से चल दी। दादी ने इसे बताया कि मुर्तज़ा हमदानी माँ बाप की मौत के गम से अब तक सहल ना हो पाया। इसके दोस्त नहीं है, वो कहीं आता जाता नहीं। इसकी ज़िंदगी ऑफिस और घर के इस कमरे तक महदूद होकर रह गई। वो जानती थी कि शादी से हर चीज़ हल नहीं होती, मगर इन्हें ये मालूम था कि इसकी ज़िंदगी बदलाव वही ला सकता है जिसका ये अधूरापन मुकम्मल कर दे। जीनत ने सुनकर दिल में इसे तसव्वुर किया। ये बात तो वो भी महसूस कर चुकी थी कि खुलकर सामने आने वाला, इज़हार करने वाला शख्स नहीं, ये इसकी खुदी की रुकावट, ये इसकी खुददारी की रुकावट थी। मुझे उम्मीद है तुम इसे मोहब्बत देकर इसको मुकम्मल कर दोगी, करोगी ना? और वो दादी को क्या बताती कि ये शादी तो खुद एक डील के सिवा कुछ नहीं। दादी को कहाँ पता था कि इनके पोते ने यहाँ से निकलने के प्रोग्राम बना रखे थे। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इन्हें उठा कर लाती हूँ, ऑफिस का वक्त भी हो रहा है। इन्हें खोखली तसल्ली देते वो कमरे में गई। इसे दादी से बातें करते वक्त हो गया। सुने, इसने धीरे से कहा, ये भी तो एक मुश्किल काम था, वो कैसे उठाएगी अब? सर, आप मुझसे उठ जाएं। अपने सर पर हाथ मारे। वो इसके सर अपने सराहने बैठ गई, जिस पर कसमस आया, मगर उठा नहीं। बाहर से आती रोशनी इसके बालों को चमका रही थी।
جب مرتضیٰ کے ماتھے پر بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا آدھا وجہ چہرہ زینت نے بغور تازہ روشنی میں دیکھا تو اسے کچھ لڑکیوں کی باتیں یاد آئیں جو نکاح کے بعد مرتضیٰ کی تعریفیں کرتی نہ تھک رہی تھی۔ زینت بے اختیار مسکراتے نہ جانے کس دھن میں اس کے بالوں کو چھونے لگی۔ چونکہ وہ اٹھ نہیں رہا تھا تو وہ بھی لاشعوری طور پر پھر اس کی جانب گھومے کہنی پر ٹکی بال سہلا رہی تھی۔ انشاءاللہ میں جب تک یہاں ہوں آپ کی یہ لٹ چھڑوانے کی ضرور کوشش کروں گی، دھیمے سے خود سے کہتے ہوئے بلاخر اسے اٹھا ہی گئی۔ مرتضیٰ نے انگڑائی لی، تکیہ پکڑنے کی عادت سے مجبور اس کے گرد بازو پھیلا گیا جس پر آرام سے آدھ لیٹی زینت چونک کر اٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ ابھی تو میرا سدھرا بھی نہیں ہوں محترمہ، اس نے اسے واپس لٹاتے ہوئے کہا جب زینت کی سانسیں جہاں تھی وہیں رک گئیں۔ میں بس آپ ناشتہ کرنے چلیں پلیز۔ اس نے کنکھیوں سے زینت کا خوش ہوا چہرہ دیکھا اور اس کے چہرے سے لٹے پیچھے کرتے مزید نروس کر دیا۔ سر پھر وہی سر مرتضیٰ کہنے کی عادت ڈالو۔ اس سے تو اب مرتضیٰ کی جانب دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک تو وہ شرٹ لیس اوپر سے دور نہ ہو رہا تھا نہ جانے دے رہا تھا۔ ہمیں نیچے جانا ہوگا، آپ فریش ہو جائے، میں یہاں میری نیند پوری نہیں ہوئی اور یہ صبح اتنی جلدی کیوں ہو گئی؟ زینت نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں کوئی ہچکچاہٹ تک نہ تھی۔ اوہ پہلے ہی دن کوئی فری ہوتا ہے یا کہیں وہ اب تک ہوش میں ہی نہیں آیا؟ گھورو مت، نظر لگانی ہے ہیں میں کیوں؟ خیر میں نیچے جا رہی ہوں۔ اس کے اٹھنے سے مرتضیٰ کا ہاتھ ہلا اور وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ تم یہاں سو رہی تھی؟ مرتضیٰ کے انجانے پنے سے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں میں تو آپ کو اٹھا رہی تھی نا۔ او سوری، میں سمجھا بیلا آ کر لیٹی ہے ساتھ میں۔ وہ بالوں سے ہاتھ پھیرتا مزید کچھ بھی بولے بغیر باتھ روم میں چلا گیا۔ کیا یہ مجھے پاگل سمجھتے ہیں یا میں خود پاگل ہیں؟ اس نے منہ بنایا اور نیچے چل دی۔ سمدانی مینشن میں 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ دادی اور اس کی تو جیسی پکی دوستی ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ آفس چلا جاتا، رات دیر کو کہیں گھر آتا اور اس کے آنے کے بعد وہ کبھی کھا لیتا کھانا مانگ کر اور کبھی یوں ہی سو جاتا۔ زینت کی بہن کا آپریشن بھی کل پرسوں ہی تھا، وہ اب آفس نہ جاتی۔ مرتضیٰ نے اسے دادی کے ساتھ ہی رہنے کا کہا۔ آج بھی معمول کے مطابق کمرہ ٹھیک کرتے اپنے لیے صوفے پر تکیہ اور کمفرٹر رکھ رہی تھی جب مرتضیٰ کمرے میں آیا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، تم نے کھا لیا؟ اس کی بات پر زینت نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ ان دونوں کے بیچ چند دن کا رشتہ تھا لیکن وہ لوگ اتنے میچور تھے کہ اسے نارمل طریقے سے ہینڈل کر رہے تھے جیسے کوئی کسی روم میٹ کے ساتھ رہتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ جب اسے پیٹ بھریں گے تو بھوک کیسے لگے گی؟ اس نے افسوس سے اس کی انگلی میں سلگتی سگریٹ دیکھی اور منہ میں بڑبڑائی۔ مرتضیٰ نے اختیار منہ میں اچکائی سے دیکھا۔ ادھر آئیں ذرا۔ اس نے فضا میں ایک کش لگا کر چھوڑا اور اسے چونکا دیا۔ میں جی یہاں، اور کوئی ہے آپ کے علاوہ؟ نہیں مجھے لگا آپ نے بیلا کو بلایا۔ اس نے وہاں یہاں دیکھا، بیلا کہیں نہیں تھی، وہ سو جو رہی تھی اس وقت۔ یہ آپ تنزیہ مزاج کب سے ہو گئی؟ جب سے تم سے آپ پر آئے ہیں۔ آپ کی بات چونکنے کے بارے میں مرتضیٰ کی تھی، وہ واقعی سے اب تم کی جگہ آپ کہنے لگا تھا، تو مطلب عزت کے بدلے طنز ملیں گے اب؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کی زینت کو کہا جو نیم مسکراہٹ لیے اب تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ خیر یہاں آ جائیں، مگر کیوں؟ سوال کے بغیر یہاں آئیں فوراً۔ اس نے چھوٹی ہوئی سگریٹ نیچے فریش پر پھینکی اور جوتے سے مسلتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی سنجیدگی سے وہ ذرا سہم جاتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا، نیم مسکراہٹ سمر چکی تھی۔ پہلے آپ مرتضیٰ کھڑا ہوا اور اس کی جانب بڑھا۔ ہماری تو کوئی ارینج میرج بھی نہیں، کنٹریکٹ میرج تھی نا، تو بیڈ پر کیوں آؤں؟ وہ ٹھہر کر اس کی جانب دیکھے گیا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ زینت نے بولنے کے بعد شرمندگی سے ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ ہا ہا ہا، خیر میں کچھ کرنے کے لیے بلا بھی نہیں رہا تھا، بات کرنی تھی آپ سے۔ زینت نے مزید رونے جیسا منہ بنا کر جھکایا کیونکہ وہ اپنی زبان کو لگام نہ ڈال سکی۔ کچھ بھی بول دیا۔ آئیں۔ مرتضیٰ نے قریب آتے اسے صوفے سے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھایا مگر اس کی نگاہیں نیچے کی نیچے ہی رہیں۔ سوری میرا مطلب خیر آپ یہ بتائیں دادی اور آپ کے بیچ کیا پلاننگ چل رہی ہیں؟ اس نے پھر سے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا اور گہرا کش لگایا۔ کیا ضرورت ہے اتنی پینے کی؟ اس نے دھوئیں سے چڑھ کر منہ بنانے کہا۔ میں نے تو کہا تھا کہ دوسرا کمرہ حاضر ہے، آپ کو ہی کچھ زیادہ میری عادت ہو گئی ہے شاید، اسے لاپرواہی سے کہا۔ زینت نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ مرتضیٰ بہت ہی پرسکون اور خوش مزاج شخصیت کا مالک تھا۔ وہ بات الگ تھی کہ آفس میں یہ رخ کبھی کبھار دیکھنے کو ملتا ہوگا مگر یہاں تو روز۔ میں نے سنا ہے میری محبوبہ کی بھی دشمنی ہو گئی ہے کون سی محبوبہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مرتضیٰ نے اپنی ہنسی چھپائی۔ بتائیں۔ اس کے پوچھنے پر وہ ٹھہرا پھر سگریٹ کو لبوں سے دور کیا، اس کے قریب ہوا۔ زینت نے ہمیشہ کی طرح سانسیں روک لیں اور پیچھے ہوئی مگر بیک گراؤنڈ سے سر لگتا تبھی مرتضیٰ نے دوسرے ہاتھ سے اس کا سر بچایا۔ کہاں پیچھے جا رہی ہیں؟ آپ بھی تو آگے آ رہے ہیں۔ اگر آپ میری محبوبہ میرے بیچ میں آ سکتی ہیں تو میں ذرا پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کے چہرے پر جھول رہی لٹوں کو پھونک سے اڑاتے ہوئے اس کا دم خشک کر رہا تھا۔ یہ آپ؟ اس نے منہ بنا چہرہ پھیر لیا۔ میری محبوبہ بھی ایسی ہی ناراض ہو رہی تھی جب آپ دونوں کی سازشوں کا معلوم چلا اسے۔ مجھے جاننا ہی نہیں آپ کسی محبوبہ کے بارے میں۔ وہ اٹھنے ہی لگی۔ مرتضیٰ نے اسے بازوؤں سے تھامے واپس بٹھایا۔ آپ کی قربت واقعی جان لیوا ہو سکتی تھی، اس کا اندازہ ان دونوں کو نہ تھا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ لیں فی الحال کے لیے کر دیتا ہوں دور محبوبہ کو۔ اس نے سگریٹ بھرا ایش ٹرے میں اچھالی۔ یہ تھی آپ کی محبوبہ؟ جی آپ کیا سمجھی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا اور بغور زینت کے بدلتے رنگ دیکھے وہ بھی ہنس پڑی۔ یہ وہ تیسری چیز تھی جو مرتضیٰ کے ذہن میں گھر کر گئی تھی۔
اس نے بے اختیار ہنسی ہوئی زینت کے چہرے پر آئے بال سہلاتے ہوئے پیچھے کیے۔ وہ خاموش سی ہو گئی۔ یہ کہیں کہ وہ ہمیشہ کی طرح کنفیوز ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں زینت، یہ بس ایک کنٹریکٹ ہی ہے، مرتضیٰ کی عادت ہی ایسی ہے، اسے زیادہ سیریس نہیں لینا، خود کو دل ہی دل میں سمجھاتی وہ اٹھنے لگی۔ جب مرتضیٰ نے اس کی کلائی تھامے روکا، آج یہیں سو جائیں کیا میں بیڈ پر؟ جی میرے ساتھ ہی، اتنا بڑا بیڈ ہے، 3 بندے بھی آ جائیں گے، ہم تو پھر 2 ہیں۔ اس نے خود کو ہوش لایا اور اپنی کلائی چھڑوا کر فوراً نامہ گردن ہلائی۔ میں چینج کر کے آ رہا ہوں، آپ اپنی جگہ ڈیسائیڈ کر لیں۔ وہ بول کر چینج کرنے چلا گیا۔ لیکن زینت، کیا وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یا پھر یہ سب نارمل تھا، بس اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اب تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی جب مرتضیٰ واپس آیا اور خود اسے تکیہ دینے لگا۔ میں صوفے پر ہی، قسم لے لو میں رات کو ویمپائر میں بالکل نہیں بنتا، اس لیے تم ڈرو مت، کھاؤں گا نہیں تمہیں۔ اس کا ہاتھ کھینچ سے بیڈ پر بٹھایا اور پھر آنکھیں دکھا کر اسے لٹایا، جس پر زینت نے علیحدہ والا کمفرٹ تان کر منہ تک اوڑھ لیا۔ گڈ نائٹ پارٹنر، سو جاؤ اب چپ چاپ، مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا اور لیمپ کی روشنی بند کر دی۔ یہی اس انجانے پیار کی شروعات تھی، جس کا احساس انہیں ہو کر بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو وہ اس کی باہوں میں تھی۔ آپ؟ وہ چونک کر بولی۔ ریلیکس، شوہر کے ساتھ ہی ہو، جیسے ہم اس سب کی اصلیت نہیں جانتے۔ اس نے غصے سے کیا اور اٹھنے لگی۔ چھوڑ اصلیت کو، ابھی تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں نا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اس سے شاکڈ کر گیا۔ کیا وہ مذاق کر رہا تھا؟ نہیں، یہ مذاق نہیں ہو سکتا۔ زینت کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں۔ وہ اسے دھکا دیے اٹھی اور روتے ہوئے دیکھا، جس پر مرتضیٰ نے اسے سمجھانے کے لیے تھاما، مگر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، ماننا کہ یہ کانٹریکٹ میرج ہے، مگر میری بھی کوئی عزت ہے مسٹر ہمدانی۔ وہ اٹھ کر اپنا دوپٹہ کھینچ کر ڈالنے لگی۔ کم آن زینت، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ بس مذاق۔ ہاں کیا مذاق؟ یہ مذاق نہیں تھا، اس لیے آپ نے رات کو بھی مجھے بلایا تھا نا؟ وہ پھر سے بے لگام ہوئی رہی تھی، جس کا اس سے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ مرتضیٰ نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ آپ کو جانا ہے؟ جائیے، چلے جائیے، اس کا دل ٹوٹا تھا، ایک غلط فہمی نے اس کا دل توڑ دیا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے مرتضیٰ خالی ہاتھ بیٹھا رہ گیا۔ اس نے ڈیل ضرور کی تھی، مگر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ شادی اس کی زندگی میں یوں بدلاؤ لائے گی۔ دادی کی بات سچ نکلی تھی، اس کا زندگی میں آنا اس کی سوچ بدل چکا تھا، لیکن اس بات کا اظہار کیا وہ غلط طریقے سے کر گیا؟ کاش اسے اظہار کرنا آتا ہوتا۔ اس بات کو دن گزر کے زینت کی بہن کا آپریشن بھی ہو چکا تھا، لیکن آپریشن کے نتائج وہ نہیں تھے جو ان کے حق میں ہوں۔ وہ اکثر ہاسپٹل میں رہتی، رات کو گھر آتی اور چپ چاپ سو جاتی۔ ہاں دادی سے اس کی پہلے جیسی ہی بات تھی، لیکن مرتضیٰ سے اس نے اس دن کے بعد سے ایک لفظ نہ کہا، نہ ہی وہ اس سے کوئی بات کرتا۔ یہ درار فاصلے پیدا کر گئی تھی، وہ جو قریب آ رہے تھے دور ہو گئے تھے۔ لیکن فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک حادثہ درکار ہوتا ہے، اور ان کی زندگی میں بھی آیا جب وہ رات کے پہر گھبرا کر اٹھی۔ مرتضیٰ کی جانب نگاہ گئی تو وہ ٹیرس پر رکھے صوفے پر بیٹھا، آج آس پاس سگریٹ کے ٹکڑوں کا ڈھیر لگا چکا تھا۔ اس کے بیچ کے فاصلے بڑھے تھے، اس کا سگریٹ نوشی کا ریشو مزید بڑھ گیا۔ زینت نے افسوس سے نگاہیں پھیر لی۔ یہ اس نے بھی نوٹ کیا تھا کہ پہلے وہ سگریٹ کم کرنے لگا تھا، کیونکہ زینت کو اس کی بو پسند نہیں تھی، مگر اس دن کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ پینے لگا۔ روز رات کو ٹیرس پر جا کر بیٹھ جاتا، جو کمرے کے ساتھ ہی بنا تھا، شیشے کی دیوار سے صاف جھلکتا۔ وہ اٹھی اور ٹیرس کے شیشے پر ہاتھ رکھا۔ اس سے اب مرتضیٰ کی حالت پر رحم آ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا وہ اس دن بہت زیادہ بول گئی تھی، اور شاید اب مرتضیٰ کے دل میں وہ بات لگی ہوئی ہے، تبھی وہ اس کو دیکھتا تک نہیں۔ زینت کو اپنی بے لگام بولنے کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر وہ یہاں پہل کرے بھی تو کیسے کرے؟ وہ کمرے میں واپس بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، دل بھاری سا ہو رہا تھا۔ تبھی مرتضیٰ کا فون بجا۔ زینت نے یہیں سے بیٹھے ہوئے اسے دیکھا، فون کان سے لگایا تو اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ زینت نے اس کا سپاٹ چہرہ دیکھا تو سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تبھی مرتضیٰ نے اس دن کے بعد پہلی بار اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کا چہرہ وہ کیا بتا رہا تھا؟ وہ اٹھا اور دھیمی چال چلتا اندر کو آیا۔ زینت نے حیرانگی سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ہمدردی تھی کیا، یا اداسی؟ یا زینت؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پر جا کے بیٹھا۔ زینت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایسا کیا سنا اس نے فون پر؟ اس کا دل مزید گھبرانے لگا، آنکھوں میں خود بخود آنسو آنے لگے، دماغ میں بہت سے خیالات امڑ رہے تھے۔ کیا ہوا تھا ایسا؟ مرتضیٰ کیا ہوا ہے آپ ایسے؟ اس نے زینت کے ہاتھ پکڑے۔ اور عائشہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں، وہ زینت کی جانب دیکھ نہ سکتا تھا، جبکہ اس نے نبے پن سے مرتضیٰ کو دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی، ہاسپٹل سے فون آیا ہے، وہ اب نہیں رہی۔ اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ مجھ سے اس دن کا بدلہ لے رہے ہیں نا؟ نہ اتنا گھٹیا مذاق، پھر سے اتنا گھٹیا مذاق، اس نے سسکتے ہوئے کہا، آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ماں باپ کے بعد ایک بہن ہی تو تھی وہ۔ نہیں وہ کیسے جا سکتی ہے؟ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ بے اختیار اٹھ کر جانے لگی تو مرتضیٰ نے اسے روکتے گلے سے لگا لیا۔ اس کے لیے خود یہ صدمہ تھا، اس کے سامنے اس کے محبوب کا اپنا چلا جائے تو وہ، ہاں محبوب، وہ اس کی محبوب ہی تو ہو گئی تھی۔ بس اس بات کا اندازہ ہونے میں اسے حادثہ درکار رہا۔ مجھے جانے دے، وہ نہیں جا سکتی، ایسے کیسے جا سکتا ہے کوئی؟ وہ اب بلک پلک کر اس کے گلے رو رہی تھی۔ کمرہ زینت کی چیخوں سے بھر گیا تھا۔ مرتضیٰ نے اسے مزید خود میں بھینچا اور اپنے آنسو پی گیا۔ اس کا دل دکھ رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ کاش وہ کچھ کر سکتا تو اس کے لیے کر دیتا، مگر وہ خود اپنی ماں باپ کو نہ بچا سکا تھا، پھر جانے والوں کو بھلا کون روک پایا ہے؟ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کے ساتھ لگی اب تک رو رہی تھی، چیخوں میں کمی آ گئی تھی، مگر اس کے رونے اور سسکنے میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔
اس نے زینت کی پیٹھ سے لائی، اسے بے اختیار اس کا سر چوما۔ بس کرو میری جان، ہمت کرو، اسے لے کر بھی تو آنا ہے نا۔ اس نے نفی میں سر ہلائے، اس کے سینے منہ میں چھپا لیا۔ مرتضیٰ کی شرٹ اس کے آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ مجھ پر ہی رحم کر لو، رونا بند کرو، بس طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کے آنسو پوچھتا اس نے زینت کو سیدھا بٹھایا۔ تبھی دروازہ کھلا اور دادی جان اندر کو آئیں۔ مرتضیٰ نے انہیں بتایا تو زینت کو گلے لگایا، وہ دونوں مزید رونے لگی تھیں۔ مرتضیٰ نے دادی کو سمجھایا اور باہر کی معاملات دیکھنے چلا گیا۔ 2 ہفتے بعد زینت اس کے سینے پر سر ٹکائے، بازو اس کے گرد لپیٹے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بس اب آگے بڑھنا ہے، اداسی کو چھوڑ دو۔ اس نے ہمیشہ کی طرح زینت کے بال سہلاتے ہوئے کہا، مگر اب وہ اس کے دور نہ ہٹاتی تھی، نہ کچھ بولتی تھی۔ مرتضیٰ نے سگریٹ نوشی جیسی ہر چیز چھوڑ دی تھی۔ آپ تو چلے جائیں گے نا، پھر میں یہیں اکیلی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ نہ جانے اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ کیا وہ محسوس نہ کر پائی تھی کہ اتنے دن سے ان کے بیچ بہت کچھ بدل گیا تھا، یا وہ اس کے منہ سے اقرار چاہتی تھی کہ وہ کچھ ہوا، وہ خواب نہ تھا، حقیقت تھی۔ کیا تمہیں ابھی یہ سوال کرنا چاہیے تھا؟ اس نے سر اٹھا کر مرتضیٰ کو دیکھا۔ کیا نہیں پوچھنا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے باہر جانا اور یہ شادی بھی بس ایک… وہ مزید کچھ بولتی سے پہلے اس نے زینت کو بولنے سے روک ڈالا اور پیچھے ہو کر اسے دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں وہ نظر آتا جو میرے دل میں ہے؟ وہ سر ہلائے اس کے گلے لگ گئی۔ مرتضیٰ نے بھی کچھ بولے بغیر اس کے گرد بازو کا گھیرا تنگ کر دیا۔ آئی لو یو۔ اس کے اقرار پر وہ مزید رونے لگی۔ کامن اس پر کوئی تو نہیں روتا، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس نے رونتی ہوئی آواز میں کہا، جس پر وہ ہنسیا۔ وہی کرتے ہیں جس کا بولنے پر مجھے کوئی دھکے دے کر چلا جاتا ہے۔ اس نے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ روتے روتے مسکرا کر اپنا منہ چھپا گئی۔ مجھے بالکل ہنسی نہیں آ رہی، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ آئی لو یو ٹو۔ مرتضیٰ نے آنکھیں موندے ٹیک لگا لی اور اس سے مزید مسکراہٹیں دان کر دیں۔